السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حافظہ عائشہ عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر حافظہ عائشہ عمر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مبارک مہینے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شعبان المعظم۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی دہلیز ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا دروازہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، غفلت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا بہترین وقت ہے۔ شعبان، رمضان اور رجب کے درمیان واقع ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان میں واقع ہے۔ عربی میں شعب کے معنی پھیلنے کے ہیں۔ اس مہینے میں خیر و برکت کے دروازے پھیلتے ہیں، نیکیوں کے مواقع بڑھتے ہیں اور بندہ رمضان کی تیاری میں مشغول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسی میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی پیشی روزانہ، ہفتہ وار، سالانہ ہوتی ہے۔ سالانہ پیشی ماہ شعبان میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب اعمال پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ جب اعمال پیش ہوں تو ہماری حالت عبادت، توبہ اور اطاعت والی ہو۔ شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ ہے کہ شعبان میں نفلی روزوں کی کثرت کرتے تھے، ذکر کی کثرت، تلاوت کی کثرت، دعا میں اضافہ، امت کے لیے خصوصی دعائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ شب برات کے بارے میں متعدد آثار منقول ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، بہت سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس رات عبادت انفرادی طور پر کی جاتی ہے۔ کون سے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ احادیث میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 1 مشرک کی، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 4 زانی اور شرابی کی توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ شعبان اور رمضان کی تیاری، شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی عادت، نفلی روزے، صدقہ اور خیرات، زبان، آنکھ اور دل کی حفاظت۔ جو شخص شعبان میں سنور گیا وہ رمضان میں بھی نکھر جاتا ہے۔ خواتین گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں، نوجوان اپنی عادات درست کریں، موبائل، فضول مشاغل اور گناہوں سے اجتناب، والدین، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ ماہ شعبان میں بالخصوص دعا مانگنی چاہیے، ایمان کی سلامتی، گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، اولاد کی اصلاح، امت مسلمہ کی خیر۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں شعبان میں توبہ نصیب فرما، رمضان تک پہنچا اور رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ تو فرمایا اسی طرح کہ
پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی اس کے بارے میں یہی بیان کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل لگاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنے آپ کی نیتوں کو صاف کرو۔ یہ دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، نیتوں کی درستگی کا مہینہ ہے، اعمال کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ اہل دل اہل اللہ ہمیشہ شعبان کے مہینے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب شعبان یا کسی بھی مہینے کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ نیا مہینہ صرف تاریخ کا بدلنا نہیں بلکہ ایمان اور عمل کی نئی شروعات ہونی چاہیے۔ شعبان کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی ربی العالمین فأحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان اسی مہینے میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اہل اللہ کی نصیحت حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، شعبان اپنے دل کو رمضان کے قابل بنانے کا مہینہ ہے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو رمضان صرف بھوک اور پیاس بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے شعبان میں دلوں کی اصلاح کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، نفلی روزوں کی عادت ڈالیں، کینہ، حسد، بغض کو نکال دیں اور اللہ سے مضبوط تعلق جوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شعبان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان میں اپنی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔